یہ فرمائیے گا عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس صرف اس کیس اور دوسرا ٹیرین خان کا کیس بھی ہے، دو کیسز ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں عدالت جانا چاہتے؟ بہت شکریہ جوئی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ باقی تو ایسی نوعیت کے کیسز ہیں جن کے جو ایسے راہ چلتے ہی بن جاتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کا کیس بنا دیں، ٹریزن کا کیس بنا دیں، وہ تو مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ براؤ بیٹ کر کے یا نظام کے ساتھ کھینچا تانی کر کے بنائے جا سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب ماشاءاللہ موقع بھی ایسے دیتے ہیں. لیکن یہ جو کیسز ہیں خاص طور پر دیکھیے تین معاملات ہیں. توشہ خانہ ایک ہے، ان کی مبینہ صاحبزادی کا دوسرا، اور ممنوعہ فنڈنگ تیسرا. یہ تینوں وہ کیسز ہیں جن کے اندر سبسٹینس موجود ہے. جی ہاں، سبسٹینس موجود ہے. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں نہیں ایویں کوئی بات تو سرے سے آئی نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈسکریپنسیز بھی ہے، معاملہ بھی ہے، اور دو کی جو نوعیت ہے وہ اب وہ فوجداری معاملہ ہے تقریباً. آپ دیکھیے، اور یہ خاص طور پر جو توشہ خانہ والا یہ تو 40 سیشن کورٹ کے اندر رہا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ شاید جو جوابات ہیں وہ بھی مکمل طور پر درست نہیں دیے جا سکتے، اور اس کے اندر ہیرا پھیری بھی کی گئی ہے. اگر تو اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تو پھر تو شاید پرابلم ہوتا ہی نہ، اور چیزوں کو فج نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی فیکٹس فج کر کے ڈال دیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے. کچھ معاملات تو ایسے ہیں جو کہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا. کوئی جعلی رسیدیں بھی ہیں، کوئی انڈر ویلیو کام بھی ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اتنا سادہ تو نہیں ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ شاید یہ کنسیلمنٹ کا کیس ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تحفے خریدے تھے، پیسے کہاں سے آئے، اور پھر جب خرید لیے اور اس کے بعد بیچے تو پیسے کہاں آئے، اور پھر ان پیسوں کو چھپایا کیوں، ان کو ثابت کیوں نہیں کیا، ظاہر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے جوئی صاحب، گزارش یہ ہے کہ کنسیلمنٹ کا کیس بالکل وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، بٹ وہ سٹیج بعد میں آتی ہے. پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے نا، پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے بددیانتی اس حد تک کہاں کی ہے، کیونکہ آپ وزیر اعظم تھے. توشہ خانہ کا سلسلہ تو دیکھیے شروع ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، پہلا دورہ ماشاءاللہ کر کے واپس آتے ہیں، اور گھڑیاں بکنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ریکارڈ کہہ رہا ہے نا کہ ماشاءاللہ الاؤ می ٹو سیو، 2018 میں بالکل پہلے سعودی عربیہ کا پہلا دورہ. جی پہلا سعودی عربیہ کا ٹرپ تھا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شاید کسی کو میری بات بری لگے، مطلب اتنی کیا ڈیسپریشن ہے یا اتنی کیا بھوک ہے. اللہ کے فضلوں میں سے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ بھئی آپ آئے ہیں اور آپ نے مطلب اور کچھ ہو نہیں رہا گھر میں، یا اور کچھ چیزیں ہو نہیں رہی، آپ پہلے لے آ رہے میں لیاؤ کڑیاں لے آؤ یار بیچیے ذرا. مطلب یہ آپ کی مینٹیلٹی جو ہے نا اس کو بھی ظاہر کرتی ہے. کوئی میرے جیسا عام آدمی یا میرے جیسا کوئی لوور مڈل کلاس کا آدمی یہ کرے تو سمجھ بھی آتی ہے، اچھا یار شاید اس کو پہلے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، پہلی دفعہ زندگی میں ملا تو پاگل ہو گیا بیچارہ. لیکن جب آپ اللہ کے فضل میں ہو، اتنے بڑے گھر، محل نما گھر میں 300 کنال کے گھر پہ رہتے ہو، اللہ کے فضلوں میں ہو، اور پھر آپ آ کے یہ حرکتیں شروع کر دیں، یا خدا نخواستہ آپ کے اہل خانہ میں لوگ یہ شروع کر دیں، تو آپ سوچتے ہیں، کوئی بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ذہنی کیفیت ہے. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا منصب دیا تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اب برنگنگ بیک ٹو دی ایکچوئل پرابلم، عمران خان صاحب یہاں نہیں تشریف لا رہے. جو عذر انہوں نے پیش کیا وہ بھی اپنی جگہ، میرا نہیں خیال اب وہ سیل ہو سکتا ہے زیادہ. ایشو یہ ہے کہ آج عدالت نے انہیں بڑا کیلکولیٹڈ سا ریلیز دیا ہے اگلے منڈے تک کا. اب عمران خان صاحب کو وہاں پر پیش ہونا ہے، اور انڈائٹمنٹ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے نا 13 مارچ کو آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہاں پہ پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے نظام کا ٹیسٹ تو چوہدری صاحب چل رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہمارے بادشاہ لوگ ہیں حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم پکڑنا نہیں چاہتے، کوئی کہتے ہیں جی ہم. مسئلہ یہ ہے کہ پکڑنا نہیں چاہتے یا پکڑ سکتے نہیں ہیں، ان دونوں چیزوں میں پرابلم ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ عدالت کے کندھے پر بندوق رکھ کے کہیں گے کہ عدالت نے کہا ہے گرفتار کرو، ہمارے اندر تو شاید اتنا سیاسی کیپٹل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا پلنج لے سکیں، تو ٹھیک ہے یہ ان کا حکومت کو پتا ہوگا. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا لمیٹڈ ریلیف ہے جو عمران خان صاحب کو ملا ہے. اب ٹیسٹ ہے حکومت پاکستان کا، ریاست کا. اگر عمران خان صاحب 13 کو نہیں تشریف لاتے، نہیں پیش ہوتے، تو پھر حکومت اگر تو بالکل غیر فعال ہے اور وہ صرف پنڈی کی طرف منہ کر کے دیکھتی رہے گی، جو کہ روایتی طور پر بھی دیکھتی ہے کہ جی ادھر سے کوئی مہربانی ہو، کرم ہو جائے تو پھر ہم بھی اور پیروں پر بھار ڈالیں، تو پھر تو حکومت جو ہے اسے ویسے ہی فارغ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہو